کوئی
کہ جن کے تصدق سے اللہ رب العزت نے اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی باسعادت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ بشرط زندگی کل یا پرسوں، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ کل پاکستان میں بھی انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چند باتیں کوشش کریں گے شعبان المعظم کے بارے میں، چونکہ میں یہ موضوع چھیڑ چکا تھا پچھلے جمعہ پر، تو چند باتیں کوشش کروں گا اور کچھ پھر رمضان المبارک کے بارے میں بھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ہم نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے واعظین یہ کوشش کرتے ہیں بلکہ بیان کرتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شعبان کی برکت فضیلت برحق ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کی بھی فضیلت برحق ہے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے مراد شعبان کی 15 تاریخ نہیں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس کی تخصیص نہیں کی کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ پھر دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے، اور کوئی خاص عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی صورت میں، نوافل کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے مروی نہیں ہے۔ جو کام بھی اس رات کو کیے جاتے ہیں بر صغیر کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، یہ وہاں سے ایکچولی یہاں آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اقوال ہیں بزرگان دین کے۔ کیا ہے؟ اقوال ہیں بزرگان دین کے، اور اقوال چکے ہیں، اور یہ کام اچھا ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اچھا کام ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ایسی راتوں میں ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ ہو سکے تو اپنے فرض چھوٹے ہوئے ادا کریں، فرض نمازیں ادا کریں، اگر رمضان المبارک کے بعد یا پہلے شعبان ہے تو اس میں روزے فرض جو زندگی میں رہ جاتے ہیں ان کو ادا کریں۔ اس پر، اس آیت پر خاص طور پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے، اور امام فخر الدین رازی جو ہیں یہ حنفی نہیں ہے، شافعی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے نام تو سنے ہوئے ہیں، لیکن یہ بزرگ جو شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہیں، یہ مسلکن ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے اندر عزت، احترام اور مسائل ایک جیسے ہیں۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں یہ امام فخر الدین رازی اور ہر مکتبہ فکر امام فخر الدین رازی علیہ رحمت کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات سے مراد لیلۃ مبارکہ سے مراد آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، اور اس کے لیے دلائل دیے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں، اہمیت والی رات میں نازل کیا ہے۔
اب آپ دیکھیں جو چیز قدر والی ہوگی، ویلیوبل ہوگی، اہمیت والی ہوگی، جس میں خیر ہوگی، رحمت ہوگی، بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، وہ مبارک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. یعنی جس چیز کی اہمیت ہوگی، ہمارے لیے فلاح ہوگی، خیر جس کے اندر ہوگی، رحمت اور بخشش ہوگی، وہ یقیناً برکت والی رات ہوگی، ہمارے لیے مبارک رات ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل فرمایا ہے. اور یہاں سورہ الدخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. اب ایک ہی رات کے اللہ رب العزت نے دو نام رکھ دیے، ایک قدر والی رات اور ایک برکت والی رات. اب قرآن مجید ایک ہے، قرآن مجید، اور اللہ فرما رہا ہے اس کو لیلۃ القدر برکت والی رات میں نازل کیا. اور پھر تیسری جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اب یہاں پہ ہم کنسولیڈیٹ کریں گے کہ اللہ رب العزت نے بے شک بات فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اس کا مطلب ہے ضروری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہونی چاہیے اور لیلۃ مبارکہ بھی بولے رمضان میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن مجید کا آغاز، اس کے نزول کا آغاز رمضان میں کیا ہے. اور یہ بات ہمارے پاس پروف کی حد تک، تیقن کی حد تک ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل فرما دیا. اور اس سے ثابت ہوا کہ لیلۃ مبارکہ یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، یہ رمضان میں آنی چاہیے. اور لیلۃ القدر بھی رمضان میں آتی ہے اور لیلۃ المبارکہ بھی رمضان میں ہی آنی چاہیے. اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ مانیں تو پھر قرآن کی دونوں جو سٹیٹمنٹ ہیں ان میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ایک دفعہ اللہ فرمایا ہم نے رمضان میں نازل فرمایا، پھر فرمایا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، پھر فرمایا برکت والی رات میں نازل فرمایا. تو یہ تین چیزیں آ گئی. بیسک بات یہ ہے کہ رمضان میں نازل کیا اور پھر لیلۃ القدر کی رات اور لیلۃ المبارکہ کی رات، یہ دونوں ایک رات ہیں. اور اس رات کو اللہ نے قرآن مجید لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن مجید جتنا نازل ہونا تھا اس کو بیت المعمور پر نازل فرما دیا. اور پھر حالات کے مطابق جیسے جیسے لوگوں کی ضرورت، سوالات آتے، ان کے جوابات کے لیے اللہ رب العزت جبریل امین کے ذریعے اس قرآن مجید کو 23 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر، آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرما دیا. اور پھر فرمایا اس کو اگر ہم دونوں صورتوں کی کمپیریٹو اسٹڈی کریں، تقابلی جائزہ لیں، تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ یہ جو رات ہے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا نازل ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکہ، سارے فرشتے جمع کا صیغہ ہے. اللہ رب العزت ان کو نازل فرماتا ہے آسمان سے، آسمان دنیا پر اور پھر زمین پر اللہ رب العزت ان کو نازل فرماتا ہے. والروح، اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں ان فرشتوں کے ساتھ. اور پھر فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور پھر اس رات میں اپنے رب کی طرف سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو اللہ رب العزت ان کو ہینڈ اوور کرتا ہے، وہ لے کر نازل ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا سلام، سلامتی ہے یہ رات. اور حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کب تک ہے؟ جب تک صبح نہیں ہوتی، صبح تک یہ رات سلامتی. اب آپ دیکھیں کہ اگر سورہ دخان کو پڑھے اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کو فرشتے اللہ کا ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں.
یعنی جس کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ایک ہی رات ہے، اس کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ لیکن ایک بات یہاں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت حتمی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے۔ کیا ہونا ہے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد، اللہ رب العزت کا علم میں وہ بات ہے۔ لیکن ایک جیسے فسکل ایئر ہے انسان کے فائدے کے لیے، جیسے ہم اپنا سال اور بجٹ بناتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے 1 سال کے احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ اور پھر دوسری بات تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس میں فرمایا باذن ربہم من کل امر، اور پھر ایک دوسری آیت میں فرمایا امر من عندنا، یہ ہمارے پاس سے ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گھر جا کر پڑھیں، دونوں صورتوں کو سامنے رکھ لیں تو آیات میں الفاظ کا فرق ہے، احکام کا فرق نہیں ہے۔ الفاظ کا فرق ہے، ترتیب کا فرق ہے، احکام میں فرق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا رحمت من ربک، یہ رات جو ہے تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ کون سی؟ یہ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں سورہ دخان کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ رحمت من ربک، یہ رحمت ہے یہ رات تمہارے رب کی طرف سے۔ اور سورہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ صبح ہونے تک اس میں سلامتی ہے۔ اس میں فرمایا یہ ساری کی ساری رحمت ہے، سلامتی ہے۔ تو مضمون ایک ہے، ان باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں رات فرمایا اور نازل فرمایا، اور یہ لیلۃ المبارکہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ جہاں تک شعبان کی 15ویں رات کا تعلق ہے، میں نے عرض کر دیا اس کی اہمیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے پچھلے جمعہ پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پھر بہت لمبی ایک حدیث پاک ہے جو فضائل الاوقات میں ہے، وہ بھی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو۔ یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس رات میں قیام کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ اس رات میں غروب شمس سے لے کر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سن رکھی ہوں گی کہ اللہ تعالی ہر رات، کیا تخصیص نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ المبارکہ ہے، اللہ رب العزت ہر رات پچھلی رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ آوازیں آتی ہیں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بیماری سے شفا مانگنے والا۔ لیکن اس وقت ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ نہیں بتایا، ہمیں یہ علماء نہیں بتاتے کہ ہم رات 1 بجے تک جاگتے ہیں، اور جب رب کا سخی کا دینے کا وقت آتا ہے تو بستر پر لیٹ جائے۔ وہ کیسا بیکاری ہے، وہ کیسا منتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور دروازے پر دستک دیتا رہے، دروازے پر آوازیں دیتا رہے، اور گھر کا مالک صحیح دروازے پر دینے کے لیے آئے تو وہ وہاں سے چلا جائے۔ وہ کیسا منتا ہوگا، اسے مل نہیں سکتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں وہ حدیث بھی موجود ہے، اور یہاں فرمایا کہ غروب آفتاب سے لے کر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، حدیث کے وہی الفاظ ہیں، سنو کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اسے بخش دوں، یہ اللہ کی رحمت کی آواز آتی ہے۔ سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اسے رزق عطا کر دوں، سنو کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو مصیبت سے نجات عطا فرما دوں، سنو کوئی سن رہا ہے اللہ رب العزت کی رحمت فرماتی ہے، کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ اور یہ آوازیں صبح تک اللہ رب العزت کی طرف سے آتی رہی۔ اب اس پر جو حدیث کے فن کے ماہر ہیں، یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے حدیث یا قرآن کے ہر کوئی اس پر بات کرے۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہو
کیا میرے پاس دوائی لینے کے لیے آئے گا؟ جی کیوں نہیں آئے گے بھائی؟ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، میں پڑھاتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں. اب نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے جناب آپ میڈیکل فیلڈ کو نہیں جانتے، اور یہ بات حقیقت ہے. تو ہم نے قرآن و حدیث کو بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے جو اس فیلڈ میں نہیں. اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، جہاں چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں الف بے کا نہیں پتا ہوتا، قرآن و حدیث پر بات کر رہے ہوتے، مسائل پر بات کر رہے ہوتے. عجیب صورتحال ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نہ پڑھا، نہ فن کو پڑھا، نہ حدیث کو پڑھا. حدیث کی اقسام کیا ان کو نہیں پڑھا. اب جو روایت ہے ایک درایت ہے. درایت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو راوی ہیں، جو رجال ہیں، ان پر بات کی جائے. اور ہمارے علماء کرام نے الحمدللہ، محدثین کرام نے ایک ایک راوی پر بات کی ہے. یہاں تک بھی بات کی ہے کہ اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے. کیا ہے؟ اور شرط لگا دی ہے اگر ایک راوی کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے تو حدیث پر شرط لگا دی ہے کہ یہ حدیث صحیح کے درجہ میں نہیں ہے، یہ حسن کے درجہ میں. کس میں ہے؟ حسن کے درجہ میں ہے، چونکہ ایک راوی کا حافظہ کمزور ہے. کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی لفظ بھول گیا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ اتنی احتیاط کی ہے. تو فن حدیث کے جو ماہر ہیں انہوں نے کہا اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی نا حدیث، اس پر فن حدیث کے ماہرین نے لکھا، لیکن یہ حدیث سنن ابی ماجہ میں بھی ہے، یہ حدیث جو ہے المسانید میں بھی ہے، یہ حدیث شعب الایمان میں بھی ہے، امام بہقی کی کتاب ہے. لیکن پھر بھی فن حدیث پر لکھنے والوں نے کہا اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے. صرف ضعیف نہیں کہا، صرف ضعیف نہیں کہا، بلکہ میں نے اور کتابوں میں پڑھا ہے اس حدیث کے بارے میں، فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، موضوع ہے. موضوع کا معنی ہوتا ہے جو حدیث خود گھڑی ہو. کیا کیا ہو؟ خود گھڑی حدیث نہ ہو. کچھ نے اس پر موضوع کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ انتہائی ضعیف ہے، لیکن عمل میں پھر بھی اسے مان لینے میں کوئی حرج. عمل کی حد تک سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عمل کی حد تک، برکت کی حد تک. لیکن یہ سمجھ لینا کہ اس رات کو 100 نفل پڑھنے ہیں، یہ سمجھ لینا کہ اس رات کو یہ کرنا ہے، قضائے عمری پڑھنی ہے، اتنے نوافل پڑھنے ہیں اور بخشش ہو جائے گی، یہ کانسیپٹ غلط ہے. یاد رکھیں ہمارے ہاں یہ بھی بات کی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے مثلا آپ کو اللہ توفیق عطا فرماتا حج کی، آپ کو اللہ توفیق عطا فرماتا عمرہ کرنے کی، آپ وہاں 10 دن 15 دن رہتے ہیں اور ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک قضا نماز پڑھتے ہیں. اب وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا اجر اور ثواب ملے گا؟ 1,00,000 کا ثواب ملے گا. گویا آپ ایک قضا نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی 1,00,000 نماز جو ہے قضا ادا نہیں ہوگی. یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے اس کا اجر ملے گا. اور وہاں نمازیں پڑھ لینے سے انسان باقی نمازوں سے بری الذمہ بولے نہیں ہوتا. یہ بات ہمیں کوئی نہیں بتا تھا کہ وہاں 40 نمازیں پڑھ لی، وہاں 20 نمازیں پڑھ لی، مہینہ وہاں نمازیں پڑھ لی، تو کیا باقی زندگی کی نمازوں سے بری ذمہ ہو گئے، فارغ ہو گئے؟ نہیں ہوئے. نماز پڑھنی ہے. وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کی 1,00,000 نماز ادا ہو جائے گی، وہاں فرمایا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی نماز آپ سے ساکت بولے، نماز ساکت بولے نہیں ہوتی. یہ مسائل سمجھنے چاہیے کہ نماز ساکت نہیں ہوئی، آپ کے اجر میں، آپ کے ثواب میں وہ درجہ مل گیا ہے، اس کے اندر برکت ہو گئی ہے، اضافہ ہو گیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز وہی ہے، لیکن کچھ مقام ایسے ہیں جہاں ان کی برکت اور میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ وہی ہے، سجدہ وہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ہے، سورہ فاتحہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، سجدے رکوع قیام سب کچھ وہی ہے. لیکن قربان جائیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے جب میری پسندیدہ مقامات پر آ جاتے ہو، اور وہاں ہے کیا؟ اللہ کا گھر ہے، وہاں ہے کیا؟ مزاب رحمت ہے، وہاں ہے کیا؟ حتیم ہے، وہاں ہے کیا؟ مطاف ہے، وہاں ہے کیا؟ مقام ابراہیم ہے.
تو جب ان بزرگوں کی، ان اللہ کے نیک بندوں کی نشانیوں میں بندہ آ جاتا ہے تو وہاں پھر ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس رات کو عبادت انڈیویجولی، انفرادی طور پر کرنی چاہیے، اور ہر رات میں عبادات کا یہی طریقہ ہے۔ اب میں عرض کروں گا تربیت کی وہ باتیں، تربیت کی وہ باتیں جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی دوسرے لوگوں سے۔ اب وہ لیلۃ المبارکہ ہو، وہ لیلۃ القدر ہو، وہ لیلۃ المعراج ہو، کوئی بھی برکت والی رات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پہلے لیلۃ القدر کی حدیث سنو۔ حضور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات 4 لوگوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں کی؟ 4 لوگوں کی، 4 قسم کے جو لوگ ہیں ان کی نہ بخشش ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات کو، نہ ان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا آتی زانی، اس کی اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، وہ شب شعبان ہو، کہ اگر وہ اس وقت تک جب تک توبہ کر کے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے اس رات کو کھڑا نہیں ہوتا اور آئندہ ان گناہوں کو دہراتا نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب ہم یہ دھندا بھی جاری رکھیں۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی شراب خور، کیا؟ آتی شراب خور، جو شراب پیتا ہے اور آتی ہے، اس پر مصر ہے۔ ایک بندہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا، پھر اس کو تھوڑی سی شرم آئی، ندامت ہوئی، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، سمجھتا ہے بری بات ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو گناہ پر بضد ہوتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آتی شراب خور ہے وہ اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب ہمیں اس تربیت کی طرف بھی جانا چاہیے، یا صرف لیلۃ القدر کو کسی بڑے اجتماع میں جا کے کھڑے ہو کر رات کو عبادت کر لینی چاہیے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے؟ کیا اپنی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بعد گھر کی طرف آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، 2 شخص اپنے والدین کا، یا میں رک جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میری امت کے لوگوں، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ باہر جنت ڈھونڈنے والوں، جنت کا سوال کرنے والوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کا ادب اور احترام کرتا ہے اس کے لیے والدین جنت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا، اب یہاں میں یہ عرض کر دوں، دوسری حدیث پہلے سنا دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات، جنت تمہاری ماں کی قدموں میں ہے۔ قدموں کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں تلاش کرنی پڑے گی، قدموں میں جنت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جس ماں نے جنم دیا ہے، ماں کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا رہے، اس کا ادب و احترام کرے، اس کے قدموں کو دبائے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ اور یہاں اللہ نے شرط یہ نہیں لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ ماں حاجن ہونی چاہیے، ماں نمازن ہونی چاہیے، ماں نیک سیرت ہونی چاہیے۔ ہر ماں کو نیک سیرت ہونا چاہیے، ہر ماں کو حضرت عائشہ الصدیقہ کے اسوہ پر چلنا چاہیے، ہر مسلمان ماں کو حضرت خاتون جنت کے اسوہ پر چلنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج جو بے حیائی کا سیلاب امنڈ آیا ہے، آپ کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کسی گلی میں چلے جائیں، آپ کسی پبلک پلیس میں چلے جائیں، آپ کوئی ٹیلی ویژن کا چینل لگا لیں، آج تو بدتمیزی اس حد تک پہنچ گئی ہے، خدا کی قسم پہلے کوئی دینی چینل دیکھ لیتے تھے نکال کر لگا کر، اب وہ بھی دیکھا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا بنا؟
ہر دینی چینل پر جو ہوسٹ ہے، جو پروگرام کرتی ہے، وہ ایک خوبصورت دوشیزہ سر سے اتار کر مولوی سامنے بٹھا کر سوال و جواب کرے اور مولوی ہنس اس کے باتیں کر. عجیب ایک صورتحال. ہم نے دین کو کن لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے؟ کیا وہ مولوی یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا اپنے سر سے کپڑا تو کم از کم لے لو، اپنے آپ کو ڈھانپ تو لو، اور پھر ان کے ساتھ مسکرا کر ہنس کر باتیں کرنا؟ یہ کوئی دین نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم عورت، مسلمان عورت غیر محرم کے ساتھ کس طرح گفتگو کرے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. غیر محرم سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نرمی، مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لہجے کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر زبانی الفاظ نہیں ہونے چاہیے. اس کے لہجے کے اندر سختی ہونی چاہیے. اگلا مائنڈ کرے کہ یہ میرے ساتھ کیسے بات کر رہی ہے. اس طرح ایک مسلمان عورت کو غیر محرم کے ساتھ بات کرنی چاہیے. دین تو یہ ہے. ہم نے دین ٹیلیویژن اسکرین پر کر دی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں پر یہ شرط نہیں ہے، باپ پر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نیک ہونا چاہیے. جس نے جنم دیا ہے یاد رکھیں وہ اس کے لیے قابل احترام ہے، بشرطے کہ وہ اس کو کوئی ایسا کام نہ کہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شریعت کے خلاف ہو. ورنہ باپ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے وہ کافر بھی ہے تو دنیا کے معاملات میں اس کا ادب کرنا ضروری ہے. دنیا کے معاملات میں اس کا ادب کرنا ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کا، والدین کا کیا ہے، نافرمان ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، وہ جمعے کا دن ہو، وہ کوئی رات ہو. اور پھر دوسری بات بھی جو میرے ذہن میں آ گئی وہ الگ ہے، اس حدیث میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس کے اندر لقمہ حرام ہے. کیا ہے؟ لقمہ حرام ہے جس کے اندر. ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر لیلۃ القدر اور شعبان اس میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ یعنی ہمیں جن چیزوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، جن کی تیاری کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے. لقمہ حرام سے عبادت قبول نہیں ہوتی. اور اگر حرام کا جسم تلا ہوا ہو، حرام کے کپڑے پہن کر بندہ اگر خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی بھی دعا، حدید میں کھڑے ہوئے شخص کی دعا بھی آسمان دنیا سے آگے نہیں جاتی. اب ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے یا صرف ان راتوں کو ایک مسجد میں ایک جگہ میں آ کر نعتیں سن کر سبحان اللہ کا ورد کر کے بیٹھ بٹھا کے چلے جانا چاہیے؟ آپ کا ذہن بن رہا ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ یہ ایک روٹین چلی آ رہی ہے جناب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں خلاف بات نہیں کر رہا، صحیح دین آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر شب شعبان آپ کو مل جائے، مجھے مل جائے، لیلۃ القدر کی رات مل جائے، خدا کی قسم گھر کے کسی کونے میں مصلی ڈال کر وہاں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر مناجات کریں. رب کو وہ بڑی قبول، رب کو وہ بڑی قبول ہے. تاکہ آپ ایک پوری توجہ کے ساتھ، مخلص ہو کر، ایک کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف دھیان دیں. اب تیسری بات اور اس کے بعد چوتھی بات حضور نے فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے. قطع رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑتا ہے. رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں بلکہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا جوڑو. کیا کرو؟ کیونکہ رحم جوڑنے سے ہے. رحم آسمان سے جڑا ہوا ہے، نیچے مخلوق سے جڑا ہوا ہے، تو قطع رحمی کرتا ہے. بھائیوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، چچاؤں کے ساتھ، ماموں جتنے رشتہ دار ہیں جو سلبی رشتہ دار ہیں، اگر ان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور باہر بڑا سخی ہے، باہر بڑا، ایسے بھی لوگ ہیں نا، باہر بڑے ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، دوستوں کے اندر کہکے لگاتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ سختی شروع. ہلاکو خان چہرے پر جناب غصے کے آثار، بیوی پر سختی، اور جناب بچوں پر سختی، ماں باپ پر ہو سکتا سختی. آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، کرتے ہی کچھ نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو بڑا منافق ہے، بڑا پلے درجے کا بے ایمان ہے. یاد رکھو سب سے پہلے ہماری مسکراہٹ جس کو ضرورت ہے، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی ہے اور بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں.
ہماری اولاد ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یاد رکھیں، پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو تعلقات کو توڑتا ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ کیا اس کے پیچھے نمازیں ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ نمازیں تو وہ پڑھتا ہوگا نا، اس کے پیچھے نمازوں کی بڑی لمبی لسٹ ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہر سال قرآن مجید ختم کرتا ہو، ہر سال مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھتا ہو، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہو، بڑی دیگیں پکا پکا کے دیتا ہو، بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہو، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو تعلقات کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل۔ اب یہاں ان باتوں سے مجھے یہ بتائیں، یہ جو 4 باتیں میں نے عرض کی اور میں نے اپنے پاس سے نہیں حدیث پاک عرض کی ہے کہ ایک شخص جو شراب پیتا ہے، ایک شخص جو بدکرداری کرتا ہے، ایک شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اور ایک شخص جو تعلقات کو توڑتا ہے، ایمان سے بتائیں ان میں سے کتنے امور ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ یاد رکھیں یہ دین ہے، دین یہ نہیں کہ جناب حج کر کے آئے اور کراچی آتے ہی سمگلنگ کا مال اس کے پاس ہو، یہ دین نہیں ہے۔ عمرہ کرنے جائے ہیروئن ساتھ لے کے جائے، یہ دین نہیں ہے۔ اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا یہ اعلان کرتا پھرے کہ ہر سال خدا کی قسم عمرے کے لیے آتا ہوں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرتا ہوں، بس صبح 40 من دودھ میں 60 من پانی ڈالتا، اعتراف کرے یہ دین نہیں ہے۔ آج کل اگر رمضان شروع ہو جائے گا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس رات کو رمضان المبارک میں کیا ہو جاتا ہے؟ 3 کام اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ کیا کون کون سے 3 کام اللہ رب العزت مخلوق کے لیے جو کام کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ ہے غلقت ابواب الجہنم ابواب النار، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دے، جہنم کے دروازے۔ اور پھر اللہ رب العزت فتح ابواب الجنہ، اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر سلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو بند کر دیتا ہے۔ جی اب اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے، نظر تو نہیں آ رہا، کیا اس میں منافع خوری نہیں ہوگی؟ جی بولے۔ یہ جو آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے ویسے خیبر بلاک والے کہ ہمارے ہاں سستا بازار لگ گیا، خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما۔ لیکن جو لوگ روزے سے یہاں پھنسیں گے، ٹریفک جیم ہوگی، جو آپ کو جمعہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی ہمارے ہاں ایک فائدہ تو دیکھ لیا تھوڑا سا، لیکن نقصانات کتنے ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی کے کتنے مسائل ہوں گے، لوگوں نے گھروں میں جانا ہے ان کے کتنے مسائل ہوں گے، اور ادھر سے سڑکیں اکھیڑ دے اور ادھر یہ لگا دے، ہم لوگوں کو بس لالی پاپ مل جائے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ کوشش کروں گا اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں۔ آپ اپنے گھر کا بجٹ یہاں سے خریدتے بناتے رہنا، اگر 500 روپئے سے زیادہ کا فائدہ ہو جائے مجھے پکڑ لیں۔ اب میں اور طرف جا رہا ہوں، اب پھر ہم واپس آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا جو 4 کام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، ان کا تعلق بندے اور خدا سے ہے یا بندے اور بندے سے ہے؟ جی سمجھ آئی نا بات کی؟ بندے اور بندے سے ہے۔ جب انسان مسلمان شراب پیے گا عقل سے اندھا ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا، اور اس سے کوئی بھی کام سرزد ہو جائے گا، نہ اسے بہن کی تمیز رہے گی، نہ اسے ماں کی تمیز رہے گی، نہ رشتوں کی تمیز رہے گی۔ جب اس کی تمیز ختم ہو گئی، بتائیں ایک انسان کی رشتوں سے تمیز ختم ہو جائے، اس میں اور جانور میں کیا فرق؟ کتے اور انسان میں کیا فرق؟ گدھے اور انسان میں کیا فرق؟ اگر اس میں یہ تمیز نہیں ہے رشتوں کی، اور شراب سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ تمیز کو ختم کر دیتا ہے، عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ بد کرداری، جب بد کرداری انسان کرتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر رشتوں کا پاس نہیں کرتا، اس کی نظر میں انسانیت کی، ماں بہن اور بیٹی کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عزتوں سے کھیلتا ہے، عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ 2 کام ہو گئے، اور پھر اس کے بعد گھر کی طرف، گھر کی 4 دیواری میں جو بزرگ اس کے عزت کے لیے بیٹھے ہیں ان کا احترام نہیں کرتا، اور پھر قدر رحمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
انفرادی حیثیت سے لے کر ایکسپینڈ کر دیا معاشرے کے اندر. اب جب بندے سے بندے کا تعلق اچھا نہیں ہے تو ایمان سے بتائیں پوری رات جاگا رہے پیدا ہوگا؟ جی پیدا ہوگا. اس لیے سلطان باؤ علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں یا ان کا ہے یا کسی اور کا ہے، کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیا بھی ستے ہوں. ہاں جی جمعے میں بھی ہم سو جاتے ہیں. کئی جاگ دیا بھی ستے ہوں اور فرماتے ہیں کئیاں نو رب ستیا ملیا، کئیاں نو رب ستیا ملیا، کئی جاگ دیا گئے مٹھے ہوں. مٹھے بھی لٹے گئے. ہم جاگتے میں لٹنے والے لوگ ہیں، یاد رکھیں. کیا ہیں؟ جاگتے میں لٹنے والے لوگ ہیں اور جاگ کر ہمیں لوٹا جا رہا ہے. اور لیلۃ القدر کی میں نے عرض کر دیا. اب شب شعبان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک ہے. اگر کوئی مشرک ہے تو اس کی دعا اور اس کی بخشش نہیں ہوتی. اس کے بعد بد کرداری کرنے والا، قتل ناحق کرنے والا، شب شعبان کو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کینہ اور بغض رکھنے والا، اس سے تو ہم پاک ہیں. ہمارے دل میں تو کسی کے خلاف کوئی بھائی بہن ہم سے محفوظ. وہ اچھا کیوں کھاتا ہے، وہ اچھا کیوں پہنتا ہے، اس کے بعد اچھی چیز کیوں ہے، اس کے گھر میں اچھا کیوں ہے. خدا کی قسم اس وقت اتنے لوگ پریشان ہیں جادو ٹونے کی وجہ سے. اور یہ حسد سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں. حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے ان لوگوں بے ایمانوں کو جا کر پیسہ بھی دیتے ہیں، پھر تعویذ گنڈے لے کر لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا ایسے لوگ راتوں کو کھڑے رہے، شب شعبان کو کھڑے رہے، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. والدین کی نافرمانی کرنے والا، قطع ریزی کرنے والا، عادی شراب خور اور چغلی کرنے والا، یہ بھی ہم تو کام نہیں کرتے. دیکھ لیں آپ عبادت جس کو سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت یہ عبادت یہ عبادت، وہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے معاملات اچھے نہیں. دین کا تعلق ہی معاملات سے ہے. جب میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، دین کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہے، خدا اور بندے کے درمیان بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کس کے درمیان ہے؟ بندے اور بندے کے درمیان ہے. تصویریں بنانے والا جو ہاتھ سے تصویریں بناتے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. ہم ان باتوں پر انڈیویجولی انفرادی طور پر بھی بات کر سکتے ہیں، ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ گناہ گن دیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ان گناہوں سے بچیں، اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کریں. اور جب بندہ توبہ کر کے آتا ہے، پھر ایک حدیث پاک ہے ایمان سے ایمان پیدا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھو اگر تم زمین پر گناہ نہ کرو تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دے گا، کسی ایسی مخلوق کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی. کیا کرے گی؟ گناہ کرے گی. پھر گناہ کرنا بندے کی سرشت میں ہے، بندے کے اندر یہ مادہ موجود ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ سے بھی بڑا پیار ہے، بڑی محبت فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر جب آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے. اور اب میں نے وہ حدیث بھی عرض کر دی، رمضان المبارک کے اندر ایک ماحول بن جائے گا، ایک ماحول بن جائے گا نیکی کا. بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ جہنم کے دروازے بند ہونا، جنت کے دروازے کھلنا، شیطان کا بند ہونا، یہ سارا ماحول ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ماحول بنا دیا ہے. اب انسان پر ہے کہ وہ اس سے کتنا، کیا خیال ہے؟ دوائی سامنے پڑی ہے کھاؤ نہ کھاؤ، کھانا سامنے پڑا ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن جنہوں نے چھریاں تیز کر لی ہیں، اسٹور کیے ہوئے چیزیں. اور میں حیران ہوں ہمارے ملک میں ایسی چیز بھی 300 روپے کلو جو چیز ملتی ہے، اب میں نے اس چیز کا نام نہیں لینا، 300 روپے کلو جو چیز ملتی ہے اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں بنانے کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی 50 روپے کلو سے زیادہ نہیں. 50 روپے کلو سے زیادہ اس کے انگریڈینٹس نہیں ہیں، لیکن وہ چیز پروڈکٹ تیار ہو کے کتنے میں ملتی ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں؟
بولے اب یہ ان شیطانوں کو کون باندھے گا؟ ان شیطانوں کو کون باندھے گا جو آج چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر بجائے اس کے کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان کی جیبیں کاٹنی شروع کر دیتے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک سے پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ رب العزت عطا فرمائے.